ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی مشہور واقعہ کہ ایک بڑا بادشاہ آدمی ہے، وہاں پہ جب چھاپا پڑا اس کے ہوٹل پہ 3 سال سے پشاور میں لوگوں کو گدا کھلا رہا۔ آج ہماری دعا، ہم ادھر صبح دعا کریں، شام کو ایک ذکر کرتا ہے نہیں قبول ہو رہی، دوسرا کرتا ہے نہیں قبول ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ اس لیے کہ رزق ہمارا کہاں سے حلال آ رہا۔ یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر عجیب قسم کے یوٹیوب اور فلاں مسلط کر کے رکھ دی ہیں، اور میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 80% آئی ڈیز ایسی ہیں جو ہماری مسلمانوں کے روپ میں یہودی اور مرزئی چلا رہے ہیں، اور ہم اپنے ان علماء کے پاس، ان مشائخ کے پاس، وہ لوگ جو الحمدللہ ادھر جلوہ افروز ہیں، آپ سارے خوش بخت ہیں، اور دل خوش ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے پاس آ کر بیٹھا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم سب پہ ابھی وہ وقت تو نہیں نہ آیا۔ ہماری ٹھنڈی گرم یہ ہوائیں، یہ نماز پڑھنے کے انداز، اور یہ گاڑیوں پہ آنا جانا، آج تو گھر والوں کو کہا جاتا ہے، گھر والوں سے کہ رشوت ہو کچھ ہو، دوسرے کا مال ہڑپ کریں، اپنا گھر کا معاملہ سیدھا کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے نفسوں پر صبر کرو، اور پھر لوگوں کی اذا رسانیوں پر صبر کرو، اور پھر جب کہیں برسر پیکار ہو نا کفار کے ساتھ، تو وہاں پہ پیٹھ نہیں پھیرنا، چھاتی تان کر صبر کرو، اور ان ساری باتوں سے اگر ہچکچاؤ گے تو پھر واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اس بات سے نا، اس امید کے ساتھ کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب نفسوں سے صبر سے مراد کیا ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے لوگ صبح سو رہے ہوں گے، آپ کو اٹھنا ہوگا اور اپنی اس جان کو اس نیند سے، گرم سرد بستروں سے نکل کر خود سے اٹھنا ہے۔ پھر زکوٰۃ فرض ہے، دینی ہے، سینے سے دل سے اس کو اتارنا پیسے کو مشکل ہے۔ پھر جب طاقت ہو جائے اس بات کی کہ حج لازم آتا ہے، تو اتنی بھاری اماؤنٹ خرچ کر کے یہ بھی دل کو کھچ پڑتی ہے۔ اس طرح کے تمام وہ عوامل جو اس باڈی کے لیے صبر کرنے پہ لازم آتے ہیں، اس آمن اسبرو سے مراد یہی صبر کرنا ہے۔ اور جس وقت وہ صابرو پہ ہم آئیں گے تو پھر میدان جہاد میں، پھر وہاں پہ جب برسر پیکار ہوں گے تو اس وقت تیر، تلوار، نیزہ، گولی، چھنی، سینہ، تو وہاں سے پھر ہمت نہیں ہارنی اور صبر کر کے ڈٹے رہنا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین۔ کوئی ضرورت نہیں کہنے نہیں، میں نے تو یہ کہنا ہی نہیں ہوتا، میں آگے چلتا رہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ، آپ کی مرضی ہے، پھر کہہ دو سبحان اللہ، پھر بھی آپ یقین مانیے سرکار بالکل منع نہیں فرماتے، آپ کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم سارے یہ لوگوں کی ایثار رسانیوں پہ صبر نہیں کریں گے، آج کا یہ ماحول ایک ایسا جا رہا ہے، اس وقت ہر کوئی بجلی کے بل سے تنگ ہے، آٹا مہنگا ہو رہا ہے، اور بلوں کے بھرمار ہے، ہر بندہ چڑچڑے پن میں ہے، کسی کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اب ان ساری باتوں کے لیے رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو درس دیا ہے وہ صبر کرنے کا ہے۔ اب صبر کرنے والوں کی ایک مثال سنیے۔ ہم تو آج اس بات کا خیال نہیں کرتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے لیے صبح شام تشریف لاتے ہیں، نماز کے بعد جس طرح ابھی آپ سرکار کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں، صاحبان آتے تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ضیاء لیتے تھے، پھر صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے توجہ ادھر ہی رکھیے گا، سرکار کے چہرے پہ نظر رکھیے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جو ہمارے بھائی ہیں نا، ایک
عصر اور صبح کی نماز کے وقت بڑے جلدی گھر چلے جاتے ہیں. معلوم کر لینا چاہیے کہیں ان کو ہماری مدد کی ضرورت نہ ہو، ان کو کہیں کوئی پریشانی نہ ہو. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کو روک لیجیے گا. رک گئے، روک لیا. حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے، آپ کے بھائی پریشان ہیں، آپ صبح اور عصر کی نماز کے وقت جلدی گھر چلے جاتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، بات تو میری اپنے سینے کے میری راز کی ہے، لیکن اب آپ سے تو کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے نا، اور اب آپ سے تو کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی ہے نا. اگر آپ ارشاد فرماتے ہیں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے اور میری اہلیہ کے پاس یہ صرف ایک چادر ہے. غور طلب بات ہے بھائیو. ایک چادر ہے. میں نماز پڑھ کر اس لیے جلدی نکل جاتا ہوں کہ یہ چادر میں اپنی اہلیہ کو دیتا ہوں، وہ اپنا جسم ڈھانپتی ہے پھر نماز پڑھتی ہے. اور اگر میں یہاں زیادہ ٹائم لگاؤں گا تو وہاں پہ اس کے لیے ستر پوشی کا کپڑا نہیں ہے میرے پاس. اب اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس ستر پوشی کے لیے کپڑا نہیں، اس کے گھر میں کھانے کے کیا معاملات ہوں گے، کتنا فاقہ ہوگا. صبر اس کو کہتے ہیں. اب دل ہلا دینے والی بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تشریف فرما ہو جائیے یہاں پہ. رک گئے، تھوڑی دیر گزری. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، 2 اونٹ اناج کے لدے ہوئے. حضور کو تحفہ پیش کیا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے وہ آپ کا بھائی، بلا کر لائیں ان کو. بلایا گیا. ارشاد فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہدیہ آیا ہے، یہ آپ اپنے گھر لے جائیں اور اپنا گزر بسر کریں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی حال میں خوش ہیں، یہ کسی اور کو عنایت فرما دیجئے. حضور نے فرمایا بس آپ لے جائیں. لے کر چلے گئے. جب گھر گئے نا، ایک انداز ہوتا ہے اپنے گھر والوں کا، دروازہ کھٹکھٹانے کا، بیل کرنے کا، آواز آتی ہے. اہلیہ نے دیکھا آج آواز بڑی مختلف ہے اور اونٹ لدے ہوئے آ رہے ہیں با پردہ ماحول میں. عرض کیا کہ آج دروازہ اس وقت کھلے گا کہ جب یہ آپ کے ساتھ 2 لدے ہوئے اونٹ آ گئے، آپ پہلے ہی اس کی کلیئرنس دیں گے کہ اتنی جلدی اتنا پیسہ تو کما کے لا کوئی نہیں سکتا. کمال جائیں ان بیبیوں پر بھی. آج تو گھر والوں کو کہا جاتا ہے، گھر والوں سے کہ رشوت ہو کچھ ہو دوسرے کا مال ہڑپ کریں، اپنا گھر کا معاملہ سیدھا کرنا ہے ہم نے. عرض کرتی ہیں کہ اب ایسا ہے کہ جب تک آپ یہ بتائیں گے نہیں اس وقت تک آپ اندر نہیں داخل ہوں گے. ارشاد فرمایا کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عنایت فرمائے ہیں. تو پھر اب اور نہ غصہ کیا کہ اچھا آپ نے اپنے حالات ایک محبوب کے دوسرے محبوب کو بتا دیے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ اسی حال میں خوش نہ تھی کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ کی شکایت حضور کے پاس کر دی؟ ارشاد فرمایا نہیں، میں نے نہیں ایسا کیا. حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے پوچھا تو مجھے عرض کرنا پڑی. پھر اللہ کی وہ نیک بندی کیا کہتی ہے کہ آپ ایسا کیجئے، ہمیں حضور کا تحفہ قبول ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کو بھی قبول مجھے بھی قبول، اور آپ میری طرف سے اور اپنی طرف سے پھر حضور کو ہدیہ کر دیجئے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہم سے زیادہ ضرورت مند ہو. اور پھر ایک یہ کہ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شکایت کی ہے تو پھر آپ مجھے ابھی سے طلاق دیجئے. میں ایسے شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی کہ جو اللہ کی شکایت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دینا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم سب پہ ابھی وہ وقت تو نہیں نہ آیا. ہماری ٹھنڈی گرم یہ ہوائیں، یہ نماز پڑھنے کے انداز اور یہ گاڑیوں پہ آنا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص روز محشر اس وقت اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے لے. جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے لے وہ اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا. وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ آپ کو اتنی خوش بخت زندگی عطا کی، کہاں خرچ کر کے آئے ہو.
آپ کو صحت عطا کی، اس کو کہاں استعمال کیا ہے؟ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جو آپ کو دیا گیا ہے، کتنے لوگوں کی ہدایت کا سامان بنایا ہے۔ اب آپ کو خوش ہونا پڑے گا کہ الحمدللہ جو پرانے سالکین ہیں، جنہوں نے مبارک صاحب کی وہ زندگی کے وہ حالات دیکھے ہیں، ہم صبح جائیں تو سرکار دین کی تعلیم پر چار ہو رہا ہے، شام کو جائیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں داڑھی مبارک کا ذکر ہے، کہیں لوگوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے تک کا ذکر ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ ادب آداب میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کوئی بندہ آیا نا باہر سے، آج تو الحمدللہ ہمارے سنا خوان ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور مخارج کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے واشگاف زبانیں کھلی جاتی ہیں، اور وہاں سرکار کی محفل کا کیا انداز تھا کہ سلام کیا، اگر کسی نے تھوڑی سی اونچ نہیں کی، آپ فرماتے تھے باہر چلے جاؤ ذرا، الحمدللہ میں نہیں شاہد ہوں، جاؤ پھر سلام کر کے آؤ، اور اپنی درست کرو نظام کو بھی۔ میں اپنے نعت خوان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ نعتیں پڑھنا شروع کریں تو کسی ایسے بندے ذمہ دار کو ضرور سنا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی وہاں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اور یہود و نصارہ نے ہمارے اوپر عجیب قسم کے یوٹیوب اور فلاں مسلط کر کے رکھ دی ہیں، اور میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 80% آئیڈیز ایسی ہیں جو ہماری مسلمانوں کے روپ میں یہودی اور مرزئی چلا رہے ہیں، اور ہم اپنے ان علماء کے پاس، ان مشائخ کے پاس، وہ لوگ جو الحمدللہ ادھر جلوہ افروز ہیں، آپ سارے خوش بخت ہیں، اور دل خوش ہوتا ہے کہ آپ سرکار کے پاس آ کر بیٹھا کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے علماء سے ڈائریکٹلی خوش عقیدہ لوگوں سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے دیکھا کرو جن سے تم علم حاصل کر رہے ہو کہ وہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کا ایمان کیا ہے، ان کے آداب کا معاملہ کیا ہے، اس بات کی جانچ پڑتال کرو کہ کن لوگوں سے تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو۔ یہ پیغام خود بھی لو، اوروں تک بھی پہنچاؤ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کبھی کبھی صبر کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیات کو 2000 سال انتظار کرنا پڑتا ہے دعا کر کے بھی۔ آج ہماری دعا، ہم ادھر صبح دعا کریں، شام کو ایک ذکر کرتا ہے نہیں قبول ہو رہی، دوسرا کرتا ہے نہیں قبول ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی قبول؟ اس لیے کہ رزق ہمارا کہاں سے حلال آ رہا ہے، رزق ہمارا کدھر حلال ہے کہ دعائیں قبول ہوا کریں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان دعاؤں کا صلہ رب اتنا بڑا عطا فرما دیتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اور جس وقت آپ اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے سسٹم کو اللہ کے حضور جھکا دیں گے، اور پھر دیکھیں گے سر اٹھانے سے پہلے یہ دعائیں قبول ہوا کریں گی۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے شرط؟ کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ رزق، یہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں یہ بھی حلال کے پہنے ہونے چاہیے۔ بہت ساری جگہ پہ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، بڑی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بڑا بادشاہ آدمی ہے، وہاں پہ جب چھاپا پڑا اس کے ہوٹل پہ، 3 سال سے پشاور میں لوگوں کو گدا کھلا رہا ہے، اور ہمارے لوگ بڑے خوشی سے وہاں جا کر کباب کھا رہے ہیں۔ اس طرح کا جب معاملہ ہوگا، منہ مومنہ کرتوت کافراں، تو ایسے حالات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ محافل ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محبوب حضرت سیدنا اخوندزادہ سیف الرحمن مبارک صاحب سرکار کے صدقہ میں ملی ہیں۔ ہمیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ان حالات اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جس طرح سرکار خوش ہوتے تھے، اور ایک ایک چیز کی، جس کی داڑھی مبارک پوری نہیں آپ ارشاد فرماتے تھے، اور اسی وقت لوگ اس پہ اثر ہوگا کرتا تھا۔ کپڑے آج دیکھیں، کئی ایک دوستوں کے کپڑے آپ مسجد میں آتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، باڈیز ننگی ہو رہی ہیں، باڈی پارٹس ننگے ہو رہے ہیں، اور وہ نماز کے لیے یہ ضرور پوچھا جاتا ہے کہ جناب سر ننگے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ امامہ شریف باندھ کر کتنی اچھی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ہمیں اس طرف کیوں نہیں جایا جا سکتا؟ سچ کیوں بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم غیبت سے بچنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی جو روحانی منازل ہیں، اس لیے کہ یہ ظاہری جتنے بھی رذائل ہیں ان سے ہم بچ نہیں رہے ہیں۔ روایتی طور پہ ہم پیری مریدی بھی کر رہے ہیں، روایتی طور پہ ہم
تعویذ گٹی جادو والے کے پاس بہت بیٹھنا پسند کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کے پاس کتنی رش ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ پیسہ بھی کتنا شاہ خرچیاں ہیں, اور ڈبوں کے ڈبے الٹائے جا رہے ہیں نوٹ لوگوں کے اوپر. لیکن کسی مدرسے کی طرف سے, کسی خانقاہ کی طرف سے جو شریعت کی پابندی کے لیے دین پہ خرچ کرنے کا کوئی وقت آئے تو بندہ دیکھتا ہے کہ اچھا 10 والا نوٹ نہیں جانا چاہیے, وہ 5 والا سکہ ہی دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوتا کہ 1000 والا نہیں 5000 والا دے دیا جائے. میرے دوستوں, میرے بچوں, میرے بھائیوں, یہ اللہ نے ہمیں ایسی محافل اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ان محبوبوں کی صحبت ہمیں میسر اللہ نے کی ہے. بہت سارے مدارس کے ساتھ بھی خیال رکھا کریں, بڑی خانقاہ کا بھی خیال رکھا کریں. وہاں پہ بجلی کے بل اور معاملات, یہاں تو ہم چند لوگ ہیں نا, وہاں تو لاکھوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں. اس خانقاہ کے لیے بھی کوشش کریں, چاہے موقع عرس کا ہو یا عام حالت میں محافل ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ضروریات ہیں. وہ لوگ جو اس مسند پہ موجود ہیں اور جن کے پاس احباب آتے جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے اخراجات کے بڑے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ جو گزارشات میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ بالکل قسم سے مجھے کوئی دربار شریف کی طرف سے حکم نہیں ہوا ہے. ہمیں اپنی ضرورتوں کو خود جب اپنی پوری کرتے ہیں تو وہاں تو لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. اور وہاں پہ دیکھیں کتنا بڑا وسیع انتظام ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, ان پیاروں کے ساتھ یہ چند گھڑیاں جو ہیں, یہ یک زمانہ صحبت باولیہ, تو یہ ایک ایک زمانہ جو ہے, ایک ایک گھڑی جو ہے, وہ کتنے نوافل, کتنی عبادات سے افضل ہے. اور پھر ان کے چہرہ انور سے آپ آخری بات سنیے. یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ظاہری اور باطنی علوم کی مالک ہیں, اور یہی وہ ہستیاں ہیں جو انبیاء کے وارثین میں سے آتی ہیں. ظاہری علم رکھنے والا, یہ پنکھا بنانے والا بھی عالم ہے, لیکن یہ انبیاء کا وارث نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کے وارثین وہ لوگ ہیں جو باطنی کیفیات رکھتے ہیں. اور ان کے لیے جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے, علماء کو روک کر فرمایا جائے گا آپ جنتی تو ہیں لیکن تھوڑی دیر ٹھہر جائیے. ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور ان کو ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں. نہیں کہنا بھائی, نہیں کہنا, نہیں, کیا ضرورت ہے یار, سبحان اللہ. چلو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.